الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو غضب عنده على العرش: إن رحمتي تغلب على غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو اپنی اور ہر ایک اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی جو بارش کی طرح مغفرت کے اوقات ہوتے ہیں اس میں فائدہ وصول کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پا لیں اور ہر کوئی جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی موقع سے دنیا والوں کو کچھ اوقات ایسے جہاں عمومی طور کے اعتبار سے بعض اوقات رحمتیں زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے. اس لیے اللہ بارہا ایسے موقع جس سے بندہ جتنے والا بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل مشیت ہے کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں جانے والے بن جاوے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ایک سیل کی طرح سیزن آتی ہے. دنیا میں جس طرح سیزن آتی ہے کاروبار کی، دنیا میں جس طرح سیزن آتی ہے لوگوں کی بزنس کی، لوگ کہتے ہیں سیزن ہے، تو سیزن کے اندر لوگ نہ کھانا دیکھتے ہیں نہ پینا دیکھتے ہیں، بلکہ وقت آیا ہے کما لو بعد میں آرام. کھانا کے پیچھے ہو رہا ہے، دوپہر کے کھانا نہیں کھا رہے، رات کو دیر سے کھائیں گے، اسے کیوں ہے کہ سیزن چل رہی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سیزن چل رہی ہے. ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو شروع کا مہینہ محرم اور ذوالحجہ ہے، وہ دونوں مہینے قربانی سے بھرے ہوئے ہیں. محرم کا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور کئی بار بڑے بڑے اکابر صحابہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا. ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو اسلامی جو ہمارے شروع کا مہینہ قربانی سے بھرا ہوا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر ذرا غور کریں اور 20 کے مہینوں میں آ جائے جو بیچ کے مہینے رجب، شعبان اور رمضان، اللہ کی عنایت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. دونوں آخر کی قربانیاں ہیں اور بیچ میں رحمتوں سے مغفرتوں سے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کا موقع اللہ دے رہے ہیں. میں اور آپ اس گھڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب رمضان کے استقبال میں ہیں کہ رمضان چند گھڑیوں میں ہمارے پاس آ جائے گا. رمضان چند دنوں میں
کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا۔ اصل میں جو بات کہنا مقصود ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا ہے، رمضان ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پاک شعبان کے موقع پر حضور جمعہ کو بیان کر رہے ہیں، حضور کے خطبے بڑے مختصر ہوتے تھے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اچانک سے خطبہ میں فرمایا مارے تستقبلون وماذا يستقبلون، کہ صحابہ کس چیز کو دیکھ رہے تو صحابہ نے منہ کر مجمع نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم به، کہ کون آ رہا ہے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ صحابہ نے پھر پیچھے دیکھا کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی افراد آ رہا ہے، جو دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کے ماذا يستقبلون وماذا يستقبلكم به، کہ کون آ رہے ہیں، کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے پھر مسجد کے پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ اب صحابہ میں آپس میں گپ شپ شروع ہوئی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ حضور سے پوچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ پر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، کہ نہیں عمر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ عدو حضر، یا رسول اللہ آپ مدینہ کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عمر نہیں، کوئی لشکر نہیں ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے تاکہ ہم تیاریوں میں مشغول ہو جائے، نہ کوئی دشمن آ رہا ہے نہ کوئی وحی اتری ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کرو، رمضان آ رہا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مبارک رجب سے شعبان سے رمضان کے انتظار میں، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور صحابہ کو متوجہ کیا کہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، دو ہو جائے گا، اور کہتے سنتے پر لوگوں کے رمضان گزر رہے ہیں، کسی کے 20 رمضان گزر گئے، کسی کے 60 رمضان گزر گئے، کسی کے 70، یہ آنے والا بھی گزر جائے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اصل جو ذمہ داری ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کا احساس نہیں ہو جائے کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رمضان سے بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان تو یہ چاہ رہا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تتقون، کہ کوئی نئی نئی بات نہیں ہے، پہلے والوں نے بھی روزے رکھے ہیں، اس امت پر بھی روزے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ زندگی تقوی والے بن جائے، زندگی میں اللہ کے احکامات آ جائے، زندگی کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، زندگی کے اندر قرآن سے شرف آ جائے، زندگی میں قرآن سے عشق ہو جائے۔ رمضان میں اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اسی لیے رمضان المبارک کو قرآن آپ قرآن کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، جب رمضان میں تعریف کرائی رمضان کیا ہے تو روزے کو تو بعد ذکر کیا گیا ومن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن پہلے یہ بیان کیا شہر رمضان الذی انزل قرآن کو ختم گیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلے کہ رمضان اور قرآن کی بڑی خصوصیت اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہ امت زندگی پر غور کرے، نہیں ایسا ہوتا ہے کہ سیرت کو فضیلت دے دی، اگر تصور کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چھوڑ رہے فرعون کا شہر، جب دیکھا قوم والوں نے کہ آگے سمندر پیچھے فرعون، اور میں قوم اتنے سال صحبت سے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں مروا دیا، ترجمہ نہیں کہ مرد ملی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ پیچھے فرعون ہے آگے سمندر ہے، حالانکہ آگے حضرت موسیٰ ہے کہ حضرت ہارون ہے، جس میں جو لوگ بالکل ایمان لائے کتنے تشفی، یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، اور ہمارے کا معاملہ ہے ہجرت کے چل رہے ہیں، حضرت کو چل رہے ہیں تاکہ جائے، اور حضرت اللہ کے نبی
پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اخاف الرسل فامشي امام، کبھی کبھار مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں، واخاف الطلب فامشي خلفك، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ وہاں حضرت بنی اسرائیل کا معاملہ دونوں نبی ساتھ میں ہے، نبی فرما رہا ہے کہ بل اللہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق چل رہے ہیں، کیوں نہیں دنیا میں اللہ کے نبی کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کا اپنے نبی سے محبت اور آگے چلے، غار میں چلنے چلے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب نکلنے لگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے پیچھے بٹھایا اور غار میں چلنے لگے، جب غار میں پہنچے باہر گئے تاکہ میں غار کی صاف صفائی کر دوں، غار کی صاف صفائی کرنا شروع کی تو دیکھا کہ اندر تو بہت سارے سوراخ ہیں، پھر انہوں نے کس سوراخ کھول کے اور سوراخ بچے کپڑوں کو بھی پور کر دیا، پھر بھی ایک سوراخ بچا تو ایک سوراخ میں اپنا انگوٹھی اور صاف کرنے باتیں پیش آیا، یہ رات لمبی ہو گئی، رسول آرام فرمانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو ٹپک گیا، اللہ کے کیا پور ہو رہے ہو یا رسول اللہ کہ ایک سوراخ بچا ہوا تھا، ایک ساتھ بار ہاں ڈس رہے، اللہ کے نبی کی دعا نکلے اے اللہ ابوبکر کو جنت میں میرا، یہ امت کا اپنے نبی سے عشق تھا۔ اور آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا راستہ بتایا، اور دو ندی ساتھ میں، جب دو ندی ساتھ میں اور راستے میں بستی کو دیکھا کہ کتوں کو پوچھ رہی ہے تو قوم یوں کہہ رہی ہے کہ موسیٰ پرستش کرے، نبی ساتھ میں اللہ نے معجزہ اتنا بڑا دکھایا پھر بھی دوسرے کی طرف نظر جا رہی ہے، اور ہم واضح خبر پوچھی کہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ میرے دور سے چلے گئے، اب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوا، مسجد میں آئے عمر جوش میں ہے، تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ جو کہے گا محمد پا گئے، محمد انتقال فرما گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، حضرت وہ صدیق نے کہا محمد کہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، یہ امت کی بہتر ہے کہ ہم نے نبی کا ساتھ کیا ہے، وہاں نبی ساتھ میں تھے پھر بھی بتوں پر نظر پڑی تو کہا ہمارے یہاں نبی دنیا سے رخصت ہو رہے پھر بھی فرما رہے ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت، کہ اگر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تو ہمیشہ ہمیں زندہ ہے۔ اللہ نے نبی اتنا بڑا دیا، امت اتنی بڑی دی، اس امت کی مغفرت کے بھی اللہ نے موقع بڑے بڑے دیے، یہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان کا رمضان جو اصل میں رمضان ہے، تین لفظ سے بنا ہے، رمضان کا معنی جل جلا، رمضان کا معنی جل، اس سے ہمارے یہاں رمضان کے آنے سے پہلے گھروں میں صاف صفائی ہوتی ہے، مستورات گھروں کو صاف کرتی ہے، اسی طرح جا رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جا رہا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جا رہا ہے، اوپر بھی رمضان کی تیاریاں شروع ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ ایسا اللہ سے پچھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ سے جڑ جاوے، اللہ فرما رہا ہے ومن وجدتنی وجدت کل کہ جس نے مجھے پا لیا تمام چیزیں پا لی، اور جس نے مجھے کھول لیا اس نے تمام چیزیں کھولی، اللہ جو اللہ سے معروف ہو چکے ہیں دے رہا ہے تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے، حدیث میں آتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ، قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر۔ دنیا کے اندر جب کوئی ماں ناراض ہو جاتی ہے اور ماں دنیا کے اندر کہتی محبت کا نمونہ ہوتی ہے، لیکن جب ماں ناراض ہوتی ہے نا تو بچہ ماں کے پاس جا رہا ہے ماں کو منانے کے لیے تو ماں چہرہ پھیر دیتی ہے، چلا کر یہاں سے دروازہ بند کر دیتی ہے، کہ قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر۔ حدیث میں آتا ہے جس
اللہ شکری میں گزرے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے. اب عمر کے دان سے پیٹ سے ہاتھ ہے، گھروں سے نکل سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اللہ کو پکارو گا، اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے ویلکم کروں گا. تلقیتہ من بعد، ایک مرتبہ اللہ کو پکارو گا. ایک پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہوگی، لیکن ایک مرتبہ اللہ کو پکاریں گے. اللہ فرماتا ہے تلقیتہ من بعد، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے تمام کے تمام بندے جڑ جائیں مجھ سے. قرآن کا انداز تو دیکھو، قل یا عبادی اس طرح بات ہو رہا ہے کہ میرے بندو اپنا پیار سے اللہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے مہینہ آ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ جب کوئی ولی تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لبیک، میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں، میرے بندہ میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ جب کوئی عالم آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت اللہ نے فرمایا موسیٰ میں لبیک کہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے پوچھا ہے اللہ جب کوئی گنہگار بندہ پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، ایک مرتبہ آپ کو پکارتے آپ کیا فرماتے ہو؟ اللہ جناب ملا کے فرماتے موسیٰ لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ لبیک پکارتا ہوں. موسیٰ نے فرمایا کہ کیسا آپ کا سلوک ہے، ولی پکار رہا ہے تو 1 مرتبہ لبیک، عالم پکار رہا ہے 1 مرتبہ لبیک، گنہگار بندہ پکار رہا ہے 3 مرتبہ لبیک میں حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو اس کے دل میں ہوتا ہے میں نے کبھی اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ میری بات سنے گا. لیکن جب کوئی نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو میری رحمت کے سوا کوئی چیز اس کے آڑ میں نہیں ہوتی کہ اس کے سوا اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں اس گنہگار بندے کے لیے 3 مرتبہ یہ عام دنوں کا معمول ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ہر چیز کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں. 1 فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر، نفل کے رمضان کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں. آگے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی خصوصیت ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ایک بار ہمیں کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت جو کی ہے وہ دو ذریعے بنائے، ایک سافٹ کاپی اور ایک ہارڈ کاپی ہے. ہارڈ کاپی ہمارے علاقوں میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، 2 پٹھوں کے بیچ میں ہے. بڑی مہربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کی تو قدردانی ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے کہ پورے مہینے اللہ ماشاءاللہ جو معمول ہوتے ہیں اس کے علاوہ اکثر مجمع رمضان کے موقع پر اس کی قدردانی کر لیتا ہے. لیکن جو سافٹ کاپی ہے، جو 2 چمڑے کے بیچ میں جو دل دھڑک رہے ہیں حفاظ کے، اس کی قدردانی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ حفاظ کا مرتبہ دیکھیں، 10 آدمیوں کی جنت کا خلاصہ حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کے ماں باپ ممبروں کے نور پر ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں جو حفاظ کا معاملہ ہے وہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک مرتبہ غور کرنے کا موقع دیتا ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی بندی ہو، کوئی کام والا ہو، اس کی تنخواہ مقرر ہو، اس کی تنخواہ اگر وہ روزانہ کام میں آوے تو رمضان کے بعد سے جو مالک ہوتا ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں، ہمارے ہر دن بھائی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے تنخواہ لینے کے باوجود بھی چھٹی اور آپ نے ہمارا گھنٹہ کام کیا کہ دنیا کے اندر لوگ تنخواہ لے کر بھی چھٹیاں لیتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ پورا رمضان ہمارے گھر میں آئے کام کاج کیے تو خوشی کے اندر رمضان کے موقع پر ہمارا جو سلوک حفاظ کرام کے ساتھ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو ہماری بھی احترامی ہے جو دنوں میں قرآن کو لیے ہوئے ہیں اس قرآن کو لیے قرآن فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایسا قرآن ہے اگر پہاڑ پہ نازل کر لیا خاشعا، پہاڑ جھک جاتا، متصدعا اس قرآن کی گرمی سے پہاڑ پھٹ جاتا. ایسے قرآن کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے سافٹ کاپی میں جو حفاظ کو چلایا ہے اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اس نعمت سے محروم ہو جائے، امت اس نعمت سے محروم ہو جائے. ہم جن علماء دیوبند کا نام لے کر اپنے آپ کو فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا کیا معمول ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، ان کا کیا معمول ہے؟
شورات سے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو سحری تک قرآن پڑھتے تھے، 4-5 پارے، جو حافظ صاحب جو قاری صاحب ان کو پڑھاتے تھے۔ اب رمضان تقریبی عمر چل رہی تھی، یہی معمول تھا۔ اب گھر والوں کو لگا کہ اگر یہی معمول رہا تو حضرت کی شریعت میں نکاحت آئے گی، کوئی حضرت کا حضرت ایک بار سے 2 پارے کا معمول رکھے اور بعد میں 15 دن اور چل جائے گا۔ حضرت نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو حافظ صاحب کو بلایا تو حضرت خود کی عذر تو قبول نہیں کریں گے، اگر حافظ صاحب کہہ دیں گے کہ مجھے تھکاوٹ ہے، حضرت شاید مان جائیں گے۔ حافظ صاحب کو بلایا، کہا حافظ صاحب، گھر والوں نے پلان کیا کہ قاری صاحب سے کہا کہ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کو تراویح پڑھانے جاؤ تو کہنا کہ حضرت آپ تھوڑی بدن میں تھکاوٹ ہے، بدن میں گراوٹ ہے، تو 2 پارے میں معمول ختم کر دیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اور اجازت مانگی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر حافظ صاحب نے 2 پارے پڑھ کے تراویح ختم کی تو شیخ نے کہا ہمارے ہندوستان کی ریشمی رومال تحریک کا بانی ہے، دیوبند کا پہلا طالب علم ہے، اور لیکن حافظ صاحب سے کہنا حافظ صاحب میرے بستر پر سو جائیے۔ حافظ صاحب شرما کے سو گئے بستر پر، رات آدھی صاحب کے ساتھ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ وقت کا سب سے بڑا شیخ الہند حافظ صاحب کے پاؤں دبا رہا ہے۔ حافظ صاحب کے پاؤں دبا، حافظ صاحب رک گئے، کھڑے ہو گئے، میں آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ نے قرآن سنایا ہے، میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں۔ شیخ الہند نے فرمایا، حافظ صاحب نے کہا اگر آپ کو رات کو جاگنا ہے تو میں قرآن ہوں، اس طرح قرآن کو ختم کیا۔ یہ ہمارا حکومت کا معمول حفاظ کے ساتھ تھا، اور آج ہمارا معمول حفاظ کے ساتھ احسان مہمان نوازی یہ تو دور کی باتیں ہو چکی ہے۔ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ حفاظ کرام زبان سے نہیں لیکن ہمارے حالت میں ایسا لگتا ہے کہ بوجھ بنے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے حفاظ کا احترام نہیں کر پاتے، اگر ہم اپنے حفاظ کی مہمان نوازی کی احسان مندی نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ قرآن سننے کا کوئی حق ہم کو نہیں ملتا ہے۔ جو حفاظ کے ساتھ ہمارا احترام کیسا ہو، جو حافظ پڑھنے آتے کوئی بھی آ رہے وہ بھی حافظ بڑی محنتوں سے قرآن کی یاد کرتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، رمضان میں گھروں میں آتے ہیں، گھر کی آسائشوں کو چھوڑ کر اس قرآن کی شعرات دیکھ کرتے ہیں تو پوری دنیا افطار پر ٹوٹتی ہے، جہاں سے کتنا افطار میں کتنا کھاتے ہیں۔ 2 گلاس پانی کھجور کے لیے مولانا آپ کو تراویح پڑھانی ہے، صبح تراویح ہے، شام کو پورا دن قرآن چل رہا ہے دن کے اندر۔ اگر ہم حفاظ کی قدر و قیمت کر لیں گے، یقین مانے اللہ اسی قدر و قیمت پر ہمارے رضا کو قبول کر لے گا۔ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں کرنے سے زیادہ نیکیاں بچانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نیکیاں بچائیں اپنے آپ کو ایسے اعمال میں لگائیں اس سے خود کی نیکیاں بچے۔ ہمارا دوسروں سے تعلق ہوا رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو زبان سے بھی روزہ ہو، ہاتھ سے روزہ ہو، پیر سے روزہ ہو، ہر چیز سے کے اندر فرمایا لخلوق الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، کہ رمضان میں روزے دار کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک بھی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کے اندر خود کو عبادتوں میں لگائے، خود کو نوافل میں لگائے، خود کو روزوں میں لگائے۔ جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے چھوڑا پوری زندگی قضا کرے گا، پھر بھی رمضان کے مقابلے کو نہیں پہنچ پائے گا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہماری امت کا حال دیکھیں، کئی نوجوان روزہ چھوڑ رہے ہیں بغیر عذر کے، اور تراویح کے موقع پر 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ پورے رمضان کو قرآن سننا الگ سنت ہے، اور پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ آج معمولی سے اجروں میں 7 دن میں قرآن ختم ہو رہے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم ہو رہے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم ہو رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے کوئی عذر ہے، کوئی سفر ہے، لیکن آج امت کے اندر وہاں جانے کا زیادہ توجہ ہو چکی ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم اور پورے رمضان میں چھٹی، ایک الگ سنت ہے۔ اور تراویح پورے 30 دن پڑھنا الگ سنت ہے۔ اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ رمضان کے اندر خود کی عبادتیں بھی بچے۔ ہمارے رمضان مبارک کے جب مسجدیں بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے تو مسجدوں کے آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ قرآن آدھا گھنٹہ قرآن پڑھا، پھر قرآن کھلا ہوا ہے، آس پاس کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، باتیں شروع ہے، تو جو قرآن پڑھا اس کا ثواب بھی گیا اور گناہ کا بوجھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے رمضان جب مسجدوں میں قرآن پڑھنے بیٹھے، مسجدوں کو جب آباد کرے تو مسجدوں کی خصوصی رعایت ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے مسجد جمی اور بعد میں قرآن کھلا ہوا ہے، مسجد کے آداب کی کوئی رعایت نہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں خوب اعمال کریں، اور جو اعمال کریں اس کو بچائیں، غیبت سے بچائیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دوسروں پہ لعن طعن کر رہے ہیں، اور
جو ایک آخری بات کی طرف اپنی بات کو ختم کرو، قرآن نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہا ہے کہ اتمام کو کہتے ہیں جز میرے ایک کام ہو جائے، تمام یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تمام صفات کے ساتھ روزے کو پورا کرنا ہے۔ رمضان میں بھی کچھ لوگوں کے روزے قبول نہیں، شرابی کا روزہ رمضان میں قبول نہیں، ماں باپ کا نافرمان کا روزہ رمضان میں قبول نہیں، اور جو آپس میں کینے، آپس کی دشمنی، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ان کے بھی رمضان میں روزے قبول نہیں ہو رہے۔ تو رمضان میں ہماری انٹری ایسی ہو، ایسا دخول ہو ہمارا کہ تمام گناہ کبیرہ سے اللہ سے پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کو اور جب رمضان میں ہمارا داخلہ ہو، ہمارے سب کو گناہ کبیرہ نہ ہو، اس کا خصوصی خیال رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کہنے سننے سے زیادہ تو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔